بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن ٹاپکس پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک۔ بجلی بلوں میں اضافے پر پی ایم وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جبکہ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد صاحب، کل پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ ایک اہم اجلاس کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ پلان طلب کیا ہے کہ عوام کو کس طریقے سے بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، کیا کہیں گے اس میں؟ ہاں جی بالکل، پرائم منسٹر صاحب نے یہ پرسوں ہی اناؤنس کر دیا تھا، بلکہ ایک دن پہلے، کہ جب یہ بلوں کے اوپر ابتدائی احتجاج شروع ہوا تھا تو انہوں نے اس پہ نوٹس لیا، اور کل حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنڈے تھا، آف ڈے تھا، انہوں نے ایک کافی بڑا اجلاس منعقد کیا، لیکن انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی جیسے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ فیصلے اناؤنس کر دیے جاتے ہیں بعد میں امپلیمنٹ باقاعدہ ایک پلان انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ ایک پلان بنائیں کہ کس طرح سے آپ اسٹیٹ کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ جو ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کو بھی آنر کرنا ہے، اور لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں یا لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی میچ کرنا ہے۔ تو یہ کافی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ جو مشکل معاشی صورتحال ریاست کو درپیش ہے اس کے اندر رہتے ہوئے عام آدمی کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ بہت ایک ان پریسیڈنٹ واقعہ ہوا ہے کہ جس کی تنخواہ 30,000 ہے اس کو بل 25,000 آ گیا، اس نے اپنے گھر کی دوسری اکانومی کیسے چلانی؟ تو اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی گورننس سسٹم کے اوپر بھی، اور یہ واپڈا جو اتنا بڑا محکمہ ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور پاکستان کے اوور آل فیوچر کے بارے میں بھی، کہ اگر صرف بجلی کے اوپر ہی آپ کی ٹوٹل ان پٹ چلی جائے گی تو باقی ہمارا لیونگ، بچوں کی ایجوکیشن، اور اسی وجہ سے میرا جو آپ کی پوائنٹ بڑا ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر نے فوری طور پر ریلیف نہیں دیا، بلکہ ایک پلان انہوں نے کہا ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا آئی ایم ایف کا جو ہے ایگریمنٹ وہ بھی متاثر نہ ہو، اور عوام کو بھی، اور پھر یہ کہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں، جو کہا جائے وہ امپلیمنٹ ہو، بجلی کے بلوں میں بھی ریفلیکٹ ہو۔ یہ نہیں کہ مطلب اس دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی دفعہ پہلے یہ ہوا کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے تو پھر اگلے مہینے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے بل تھوڑے سے کم آ گئے، اور پھر بعد میں اس کو 1-2 مہینوں میں جا کے ریشنلائز کر دیا اور بل اتنے ہی رہ گئے جتنے۔ تو بیسیکلی یہ ایک اس طرح کے اقدامات سے اب کچھ ملک کے لیے یہ یوزفل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بڑا سخت آپ کے اوپر ایک کریٹیکل ویو رکھے ہوئے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کئی معاہدے کر کے وہ پیچھے ہٹے تھے، چیئرمین طریقے، اور اب یہ جو 1-1.5 سال انہوں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی آئی ایم ایف نے، اس کی بنیادی وجہ عمران خان کا چیئرمین تحریک انصاف کا چیئرمین تحریک انصاف کی وجہ سے جو ان کا مسٹرس تھا وہ ابھی شہباز شریف صاحب نے بڑی ایفرٹ کر کے اس کو بریج کیا تھا۔ تو یہ گورنمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ کوئی ایڈونچر کیا جائے کہ پھر دوبارہ سے وہ معاہدہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑے، لیکن لوگوں کو ریلیف بھی دینا ہے۔ یہ کافی آپ سمجھ لیں کہ ایک مشکل ٹاسک ہے کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ کے لیے اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنا اربوں روپیہ آپ فری بجلی دے رہے ہیں، مختلف جو سرکاری مراعات یافتہ جو بیوروکریسی ہے اس کو، اور واپڈا محکمے کے اندر اس کو کیسے کم کرنا ہے اور اس کو منیمائز کیسے کرنا ہے، پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ جو بجلی کے لاسز ہیں جس کو ہم لائن لاسز کہتے ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ پھر جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ اس کا برڈن جو ہے وہ ہر بل پے کرنے والے آدمی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشنز ہیں بہت ساری جو کہ بجلی کے بل کے اندر شامل ہیں، ان کو کیسے بجلی کے بل سے باہر نکال کے
اور انڈیپینڈنٹلی وہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے لوگوں سے. اس کے اوپر یہ آؤٹ آف دی باکس جانا پڑے گا گورنمنٹ کو, تبھی لوگوں کو ریلیف دے پائیں گے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کل پرائم منسٹر نے بھی کی, انوار الحق کاکڑ صاحب نے, کہ ہم جلد بازی میں کوئی اقدام نہیں کریں گے. یس, ہاں بالکل. اگر جلد بازی میں کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, اس کا نہ عوام کو فائدہ ہوگا اور انٹرنیشنلی آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. یہ بھی بالکل بات درست ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ ٹرسٹ بڑا مشکل ہوتا ہے قائم کرنا. اور جو سابقہ ایک جو 3.5 سال جن کی گورنمنٹ رہی, اس دور کی ہم بات کریں تو پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے بڑی مشکل سے 1.25 سال میں جا کے جو ہے وہ بھی اس وقت کے پرائم منسٹر نے کی کاوشوں سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا. تو ہمیں سارے پوائنٹ آف ویو دیکھ کر یہ آگے چلنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ وار فوٹنگ پہ اس معاملے کو حکومت کو کرنا پڑے گا. اس میں بے شک کہیں نہ کہیں تو کٹ لگانا ہی پڑے گا, لیکن عام آدمی کو اگر ریلیف نہ ملا تو آپ کا سوشل فیبرک بکھر سکتا ہے. وہ جو کوشش ہمارے دشمن نے بڑے عرصے سے کی اور کچھ انٹرنل فورسز بھی کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا انریسٹ کریٹ ہو جائے, وہ انفارچونیٹلی یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ اس کا باعث بن سکتا ہے. تو میرا خیال اس حساسیت کا پتہ ہے وزیر اعظم صاحب کو بھی اور موجودہ ٹیم کو بھی, وہ ضرور اس کے اوپر جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. جی جلدی کوئی فیصلہ کریں گے. خالد قیوم صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اب پلان جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے؟ دیکھیے اس ایشو پر جو ہے وہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس میں ایک تو جو زائد بلنگ کا ایشو ہے, اس کے ساتھ تھیفٹ کا ایشو ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو لائن لاسز اور بجلی چوری کا جو ہے اس ایشو کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو کئی مسائل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے ان تمام ایشوز پر الگ الگ پلان جو ہیں وہ متعلقہ کام اور وزارتوں سے مانگے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے جو زائد بلنگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے پورا ایک ٹھوس منصوبہ جو ہے وہ وزارت پانی و بجلی اور وزارت خزانہ دونوں وزارتوں کے حکام سے جو ہے وہ طلب کی ہے. اس حوالے سے جو بھی فیصلہ سازی ہوگی وہ صرف وزارت پانی یا بجلی کے ساتھ ہی جڑی نہیں بلکہ وزارت خزانہ کے ساتھ جڑی ہے, کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے جو بجلی چوری روکنے کا روڈ میپ ہے وہ بھی جو ہے وزارت پانی و بجلی اور توانائی کی جو منسٹری ہے اس سے مانگا ہے. اچھا, بجلی چوری خالد صاحب واقعی یہ بھی اگر اس کو روک لیا جائے اس سے بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو اس صارفین پر, بجلی کے صارفین پر جو اس وقت ایک بڑا بوجھ ہے وہ بجلی چوری کا اور لائن لاسز کا ہے, اور اس وقت 18 سے 20% تک جو ہے وہ لائن لاسز اور بجلی چوری جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سالانہ جو ہے وہ 250 ارب روپے کی جو ہے وہ اس حوالے سے نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. بعض لوگ جو ہیں اس سے زائد بھی اعداد و شمار دیتے ہیں, جیسے سابق وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کل جو اپنا ٹویٹ کیا اس میں تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ مالیت کا جو نقصان ہے اس کی بات کی ہے. تو اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ بھی درست ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ ابھی واضح کیا کہ اس حوالے سے کچھ جلد بازی میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکے, اور اس لیے جو ہے اس پر مزید جو ہے غور و غوض کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور آج اس حوالے سے جو دوبارہ اجلاس ہوگا اس میں جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی بچت ہے اس کا پلان میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوگا, ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. اہم پوائنٹ جو خالد صاحب کہہ رہے ہیں اور عمر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آج جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے, جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے, ان کی بنیاد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سابق دور حکومت میں چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں جو ہے وہ رکھی, جب پاکستان کی اکانومی کو
انہوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے جو ہے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑا، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور ایک اس میں اصل جو ایشو ہے اس کی جو بنیاد یہ ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی روشنی میں بڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو 2500 ارب تک جو ہے اب وہ چھوڑ کر گئی ہے، اور اس سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ہے وہ بڑا اس کا جو خمیازہ ہے، اس کا جو قیمت ہے وہ پاکستان کے عوام کو اس وقت ادا کرنا پڑ رہی ہے، جو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پریشر ہے وہ یہی تھا کہ آپ اپنا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ختم کریں، اور سرکولر ڈیٹ تو ظاہر ہے اسی صورت میں ہی ختم ہوگا جب ٹیرف جو ہے اب وہ بڑھے گا۔ تو دراصل یہ جو اضافی ٹیرف کا جو بوجھ اس وقت پاکستان کے عوام اور صارفین جو ہیں برداشت کر رہے ہیں، دراصل یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سابق دور حکومت میں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور سجاد سے بالکل یہ بات بھی درست ہے کہ اگر ہم اس سارے پوائنٹ کو دیکھیں، ایک تو بجلی چوری روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور سرکولر ڈیٹ بھی تو بڑا ایک اہم ایشو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی، اور دیکھیں کل مصباح وہ جو کیا نام ہے آپ کے سابق وزیر خزانہ جو تھے مفتاح اسماعیل، وہ ایک جگہ پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پچھلے 2001-2 کے بعد کی حکومتوں سے لے کر اب تک کی ساری حکومتیں ذمہ دار ہیں کہ یہ جو پائل اپ ہوتا گیا، یہ جو سرکولر ڈیٹ، اب یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے میں بجلی بناتے ہیں اتنے میں بیچیں، مطلب آپ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ اس کو تھوڑا ریڈیوس کریں، لیکن آئی ایم ایف کی ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اگر مثلا میں صارف ہوں، اگر میں نے بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے تو میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن میرے اس یونٹ کے ساتھ جو ایکسٹرا ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس کے اوپر، جو کہ اس سے کوئی 3 گنا زیادہ بجلی کا بل آتا ہے، تو اس کو گورنمنٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے ایک اور سوال بھی ہے جو خالد قیوم صاحب نے کہا کہ بجلی کی چوری ہے، لائن لاسز ہیں، اب یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ صوبوں کو دے دی جائیں۔ اچھا، اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو صوبے ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے اتنے پابند نہیں ہوتے جتنی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، جو صوبے ہوتے ہیں نا وہ اپنے لوگوں کو کئی چیزوں کے اوپر مراد دے سکتے ہیں، اور اگر یہ نیچے آتی ہیں کمپنیاں تقسیم کار، اور اگر ان کا نظام اچھا ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ایف بی آر کا سسٹم ہے، ایف بی آر کی پرفارمنس جو تھی، صرف صوبہ سرحد کی بات کی، سندھ کی بات کی جائے تو ایف بی آر نے جو ماضی میں ٹیکس کلیکشن کی تھی، تو جب یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد کچھ ٹیکسز، بلکہ میجر ٹیکسز جو ہیں صوبوں کو ملنے شروع ہوئے، تو خالد قیوم صاحب کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے تھے۔ تو اگر یہ صوبوں کے پاس چلی جاتی ہے نا یہ تقسیم کار کمپنیاں، تو میرا خیال ہے کہ یہ خسارہ جو ہے نہیں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یہ ہے، اس پر حکومتی سطح پر جو ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ ڈسکو جو ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں یہ صوبوں کے حوالے کر دی جائے، اور جو اس پر بالکل خالد صاحب کیا کہیں گے؟ احمد، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے وابٹا کو بھی اپنا رول اپ پلے کرنا ہوگا۔ جو ہمارا وابٹا ہے اس ملک کا، ان کے ملازمین کے بغیر اور ان کے جو لائن مین ہیں، کیا ان کے بغیر یہ ممکن ہے کہ چوری نہ ہو؟ جو بجلی کی چوری ہے، جو لائن لاسز ہے، آپ لائن مین کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو آفیسز اس میں دیکھیے اس میں فاٹا ہے، بلوچستان ہے یا سندھ کے علاقے ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے، یہ آج سے نہیں ہوتی، یہ پہلے سے ہوتی ہے۔ پورے آپ ایک خاص سندھ کی بات نہ کریں، پورے اپنے بلوچستان کے علاقے ہیں، چوری ہر سطح پر ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بجلی کے بل ادا نہیں کیے جاتے۔ یہ بھی تو ایک بڑا ایشو ہے نا،
जो यही गुजारिश है कि तकरीबन 600 अरब के करीब लैंड लाइसेंस और जो बिजली Losses. जो लॉसेस हैं, जो land जी जो नुकसानात हैं वो, और जो इसमें जो बिजली चोरी है, ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये जो वापडा अफसरान है, ये जो महकमा है, ये थोड़ा सा ये खुद भी इनिशिएटिव ले। आपका मतलब है ये check and balance ये जो है, महकमाना कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ जो इदारे में ऐसे लोग बैठे हैं। महकमाना कार्रवाई तो खालिद साहब भी कवर करते रहे, तो उन्हें पता है कि क्योंकि- मतलब वो क्योंकि- लोगों की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, वो तो मुसलसल अगर किसी किस्म की कोई बिजनेस अशराफिया है या किसी किस्म के कोई ऐसे लोग हैं जो इस मुलव्वस हैं इस चोरी में, तो उसमें महकमे के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो इंटरम हुकूमत है उनके पास जितना मैंडेट है वो पहले महकमे की तरफ देखें। और दूसरे नंबर पर जो 25 के करीब जो टैक्सेस हैं, जो ज़्यादा टैक्सेस आवाम के ऊपर डायरेक्ट लगा दिए गए हैं, उन टैक्सेस में थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। इसीलिए तो ये जो प्लान तलब किया गया है वो इसी हवाले से है कि इसमें ये भी कहा गया कि मुफ्त बिजली हासिल करने वालों इदारों की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक सजेशन जी उमर साहब, इसमें एक और बात ये गुजारिश है कि जो वापडा मुलाजमी जो अफसर हैं, अफसरान हैं, वो लाखों की तादाद में हैं। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बिजली फ्री ले रहे हैं। जी, ठीक है ना, यानी कि उनको जो फ्री बिजली है वो किस नीयत के ऊपर दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। यही वो जो मैं बात भी कर रहा हूँ ना कि उसमें ये सारा प्लान जो तलब किया गया उसमें कितने यूनिट्स किसके पास कौन फ्री इस्तेमाल कर, वो सारा एक में इजलास पिछली जो किया है। हुकूमत की पंजाब हुकूमत में जब 3 महीने के लिए 4 वो महीने आई एक गवर्नमेंट आई थी बिल्कुल, हुकूमत उसके आई, बाद उसमें हमजा शहबाज साहब ने जो जी, एक काम उसमें किया था उन्होंने कि किया 100 था कि यूनिट तक, 100 यूनिट तक, 100 से 200 के बाद उनका प्लान था। 200 और 300 तक। उसमें ये था कि 90 लाख खानदान जो थे, तकरीबन 5.5 करोड़ आबादी थी पंजाब की, जिसका उसे फायदा मिलना था। और ये उनकी टीम की बड़ी शबाना रोज मेहनत थी। लेकिन अब वही बात कह रहे हैं ना कि इस वक्त अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो अब ये प्लान पर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना है ताकि अवाम को रिलीफ मिले। देखिए, इसमें अमल दरामद तो इंटरम हुकूमत जो है, ये सबसे पहले में ये जहन में रखना होगा कि अबूरी हुकूमत अपने मैंडेट में रह के करेगी। बिजली का मसला रहेगा, ये मसाइल रहेंगे, ये और भी बढ़ सकती है, ये कम नहीं होगी। सवाल सिर्फ ये है कि आप 2-3 तरीके ऐसे हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अबूरी तौर पर रिलीफ दे सके लोगों को। वो यही है कि महकमाना तौर पर आप देखें, वो यही है कि आप टैक्सेस को देखें, वो यही है कि अब जो मुलाजमीन जो बिजली को फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्यों यूनिट दी जा रही है जब गरीब आवाम जो है, जब वो इस्तेमाल नहीं फ्री कर रही, जब एक आम आदमी, मजदूर, रेडीबान, किसान, हारी जो मेहनत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो इस्तेमाल कर उसी के ऊपर आज इजलास में कर लिए। इसी टॉपिक पर मजीद बात करेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद जो है वो इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कराची से जो चमन तक की 2 रोया सड़क पर काम करने की, तेज़ी से काम करने की हदायत की है। सजाद साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कराची, कोयटा, चमन बड़ा एक हब, अगर हम बात करें तिजारती रास्ता भी है। जी, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है, ख़ास तौर पे ये जो हमारे इलाके हैं ना, ख़ास तौर पे जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो शाहराएँ हैं, जी जी, और ख़ास तौर पे कि बलूचिस्तान की सड़कें
اور سندھ میں جو نیٹ ورک ہے سڑکوں کا وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے جتنا پنجاب میں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پنجاب جو ہے وہ کچھ 4-5 تو موٹر ویز بن چکی ہیں پنجاب میں اور مین موٹر وے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سکھر سے آگے ہائی ویز کا ہی سسٹم ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کراچی سے چمن تک ایک بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے خوشحالی آئے گی. اور یہ جو خاص طور پہ فوڈ سپلائی ہے کراچی سندھ سے بلوچستان تک اور بلوچستان سے سندھ تک اور پھر وہ ساری پنجاب کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے. تو ایک بہت بڑا آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے, کاروبار بڑھے گا, لوگ انٹریکٹ کریں گے. پھر جو بڑی سڑکیں بنتی ہیں ان کے اوپر نئی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, وہاں پہ بجلی جاتی ہے ہر جگہ پہ, ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو یہ آج کا زمانہ ہی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں پاکستان کو بڑھ چڑھ کے, خاص طور پہ یہ جو گوادر کا پروجیکٹ تھا اس نے بھی بلوچستان کو کافی حد تک اپ لفٹ کیا. اور اگر یہ روڈ بھی بن جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ 360 کلومیٹر تو صرف سندھ کی ہی کوسٹل بیلٹ ہے, جو کہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے بارڈر سے لے کر کراچی تک, اور پھر کراچی سے لے کر جو گوادر تک جو ہے وہ کوسٹل. اگر آپ صرف یہ کوسٹل بیلٹ جو ہے نا اس کے اوپر بڑی موٹر ویز بنا دیں تو اتنی ٹورزم جائے گی نا اس سائڈ پہ, اور نئے مواقع پیدا ہوں گے اور دنیا آئے گی. اور چمن ایک بڑا وہاں سے ٹریڈ کا بڑا چمن ایک افغانستان سے چمن خاص طور پہ اپنے فروٹس کے حساب سے, مطلب لاہور کی منڈی میں اگر چمن کی سپلائی بند ہو جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, خاص طور پہ یہ جو انگور ہیں اور خاص طور پہ وہاں کے جو فروٹ ہے اور جو انار ہیں اور وہ گرما, اور کیا بات مطلب. اور پھر اس کے علاوہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو چمن ایک بہت ہی کوئٹہ کا علاقہ ہے اور یا بلوچستان کے علاقے وہ ایک طرح سے سسٹم کے اندر آ جائیں گے, اور وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے امکانات پیدا ہوں گے. سڑکیں بننے سے ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو موٹر وے لاہور سے اسلام آباد ہے, جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے بنائی تھی تو کوئی ہم تصور کر سکتے تھے کہ سارے شہر جو ہیں ان کی جو لنک روڈز ہیں ان کے اوپر کتنی آبادیاں بن جائیں گی اور اس کے ساتھ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. صحیح. تو بیسیکلی یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. کراچی سے چمن تک کی ہم جب بات کرتے ہیں دو رویہ سڑک کی, تو بالکل سجاد صاحب بات درست کر رہے ہیں کہ ایک تجارتی راستہ بھی ہوگا, آمد و رفت میں بھی اضافہ ہوگا, لوگوں کے کاروبار میں اضافہ ہوگا, اور وقت کی ضرورت بھی ہے. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنی NHA کے ساتھ وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلی جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں کراچی سے چمن تک کا یہ جو روڈ ہے اس کی سر نو تعمیر کے احکامات جو ہیں ان کو دیے, کیونکہ یہ کراچی سے چمن تک کا جو روڈ ہے یہ دراصل ایک ٹریڈ روٹ ہے, اور اس سے یہ روٹ جو ہے یہ دو ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ایران اور افغانستان ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں وہاں پر جو ہے پاک ایران ایک مشترکہ منڈی جو ہے وہ بارڈر پر جو ہے اس کا بھی افتتاح کیا تھا, تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تجارت بڑھے. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت سابق حکومت نے, جو اتحادی حکومت ہے, اس نے یہ کیا کہ مال کے بدلے مال کی جو ٹریڈ ہے وہ ایران, افغانستان اور روس کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک SRO 642 جو ہے اس کا اجرا کیا گیا, جس کے تحت 100 سے زائد جو روزمرہ استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کی بارٹر ٹریڈ کی جو ہے اب وہ اجازت دی گئی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کل جو کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقات کی ہے, اس میں بھی بلوچستان کے اندر انڈسٹری کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اقدامات جو ہے حکومت کی طرف سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ اب بلوچستان کے اندر ہی جو ہے وہ ہمارے ایک
दोस्त खलीजी मुल्क सऊदी अरब की तरफ से उनकी जो बड़ी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरामको, उसकी तरफ से भी बलूचिस्तान में 12 से 14 अरब डॉलर की जो है वो एक सरमायाकारी बिल्कुल की ठीक है, जा रही है, 12 जिसके से- तहत एक बड़ी जी। जो ग्रीन ऑयल रिफाइनरी जो है वो कायम की जा रही है। और इसी तरह ग्वादर में जी। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम किया जी। जा रहा है, उसमें अब तक 35 के करीब कंपनियां जो चीनी कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और और खालिद साहब, 9 ये से ज्यादा कंपनियां अपना कारोबार शुरू कर बलूचिस्तान चुकी भी हैं। तरक्की करेगा और कारोबार भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और अहमद, इसमें बात अगर देखें तो डेरा गाजी खान के रास्ते में टनल का भी कहा है, उसके जरिए जो है वो फलों की और सब्जियों की जो है वो आमदोरफ्त में भी आसानी हो जाएगी, ट्रेड रूट हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुल्क पाकिस्तान को जो उसके तूलवर्स में जो चारों सूबे हैं, उन चारों सूबों को कनेक्शन के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। और जो कराची है या चमन है या जिस तरह बात की जा रही है, अगर ये सड़कें बनेगी जैसे सी पैक के मंसूबों के तहत जो जैसे टनल बनती रही हैं, पहले भी जैसे बनी है, उनके जरिए जो डेरा गाजी खान से होकर जब आप पंजाब की मंडी में आते हैं, तो ये चारों सूबे जब आपस में कनेक्टेड होंगे तो इससे सरमायाकारी बढ़ेगी, इससे इत्माद भी बढ़ेगा, इससे जो छोटे हमारे जो ताजर हैं उनमें जो इत्माद का लेवल बहाल होगा। और फिर जो असल में तो कारोबार बढ़ेगा, और जब कारोबार बढ़ेगा लोग खुशहाल जी। होंगे। जब और देखें जब लोग खुशहाल होते हैं तो फिर Yes. पाकिस्तान को, जब मुल्क खुशहाल हो। बिल्कुल, जब आप जो रोज़मर्रा अशियाएं हमारे इस्तेमाल करने की कोई चीज़ भी आप लेकर निकलते हैं तो उसमें देखें कि ड्राइवर है, लेबर है, उनके जो लोग हैं वो तक, और नीचे जो लेबर है वो खुशहाल होती है। और मुल्क में जो सरमायादारी है जो आपको करने की ज़रूरत है इस वक्त, वो यही है कि बार्टर सिस्टम के जरिए अशिया के बदले आप अशिया लें, उससे ताकि थोड़ा सा डॉलर के ऊपर जो है वो भी थोड़ा सा दबाव कम हो। और जो मुल्क में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो यही तरीकाकार है कि सबको मिल बैठ कर जो पाकिस्तान है इसका सोचना चाहिए, इसके जो हालात है इसको बेहतर करने में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हमें आलमी मंडियों में जाने से पहले अपनी मंडियों अभी को हम बेहतर रूट करना की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रूट जो ये बन रहा है कराची से चमन तक का, इससे 2 रोया सड़क है, इससे ट्रेड बढ़ेगी। बिल्कुल ट्रेड बढ़ेगी, इससे तजारत बढ़ेगी, इससे तजारत बढ़ के फिर लोगों को देखे, जब रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों को मिलेगा, हालात भी कंट्रोल में हो जाएंगे, महंगाई कम होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है जैसे रोड जो बनाए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका। नाज़रीन, अभी बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, अब लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डेंगू को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कामरान। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। सुहागन ने एक रिश्ता बताया और उसके मुताबिक वो लड़का बहुत अच्छा है। लड़का इसी हफ्ते निकाह करना चाहता है। इन्होंने हरी माफी से कहा कि इसे मत रोको, वरना ये हमारी सारी खबरें बाहर फैला देगा। अम्मा मेरी समझ से बाहर है। एक लड़का जिसे मैंने कभी नहीं देखा, उसे आप घर पे बुला लेती हैं। जब वो गलती से मुझे पसंद आ जाता है तो कई सारे खदशे आपको घेरते हैं। आपके कदम यहाँ पड़ने से इसकी शान में इजाफा हो गया।
ویلکم بیک. ناظرین, ڈینگی ہر سال ہی جو ہے وہ ہوتا ہے اور بڑا خطرناک اور موذی مرض ہے. کئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس موذی مرض کی وجہ سے چلی جاتی ہیں. اس برس پھر ڈینگی کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کامران صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے پی ٹی وی پہ بلایا سر. اور پی ٹی وی سے ہمارا تعلق بہت پرانا سر, اور بڑے بچپن سے یہاں آیا کرتے تھے. اس کے بعد کافی سارے پروگرام یہاں کیے. اچھا, اس وقت تو کوئی کمپٹیشن مختلف موضوعات پہ. جی اچھا سر, ڈینگی جیسے ابھی ہم نے دیکھا لاہور کے حوالے سے ہی اگر بات کی جائے, کیونکہ پاکستان میں بارش ہو رہی ہے, تو ابھی بارش ہو جاتی ہے, پھر بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے. اور سر بڑا خطرناک مرض ہے, کئی قیمتی انسانی جانیں چلی جاتی ہیں. سر کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا احتیاطی جی اب تو وہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ مجھے بھی ڈینگی ہوا ہے, جی, تو ڈینگی کے اوپر نو ڈاؤٹ کہ اب کافی سالوں سے ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی, لوگوں کے لیول پہ بھی, ہاسپٹلس کے بھی, ہیلتھ کیئر ورکرز بھی سارے کے سارے اس کے بارے میں کافی حد تک اویئر ہیں. اور اس کی مینجمنٹ, اس کی ٹریٹمنٹ, اب جس طرح کافی سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اب ڈینگی ہے, بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن سر کنٹینیوس اویئرنیس کی ضرورت رہتی ہے. کنٹینیوس اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یاد رکھنا, لگاتار یاد رکھنا, یہ بڑا ضروری ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ بھی لوگوں کو یاد کرائیں گے کہ کیونکہ گرمیوں کے شروع میں آپ کو پتہ ہے نا واٹر کولر بڑی کولنگ کر رہا ہوتا ہے جب ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے, صحیح, ایویپوریشن بے شمار ہو رہی ہوتی ہے, تو جو بڑا اچھا اس کی کولنگ ہوتی ہے. لیکن جو پیچھے ایک ٹائم آیا 1.5-2 مہینے کا جس میں بارشیں تھیں, باقی چیزیں تھیں, اس میں لوگوں کے کولرز جو ہیں اس میں پانی وہ بہت بڑا سورس ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹائر پڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. ہم یہاں جو ایکٹیو مینجمنٹ ہے وہ تو ڈاکٹرز نے کرنی ہے, ہاسپٹلس میں ہونی ہے. لیکن ان پروگرامز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ جی کہاں کہاں سے ہمیں یہ بیماری آ سکتی ہے اور ہم اس سے کس طرح. گھروں میں ہم نے کیاریاں بنائی ہوتی ہیں, گملوں میں بھی پانی, بالکل گملوں میں بھی پانی ہوتا ہے, وہ بھی ایک سورس ہے. لیکن یہ آپ سوچیں نا کہ تقریباً کوئی 100 لیٹر یا 25 لیٹر یا 50 لیٹر پانی جو ہے وہ آپ کے کھڑکی کے باہر کولر میں پڑا ہوا ہے. صحیح, اور اکثر بالکل ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر جب گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا, ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے, تو یہ جو واٹر کولر کی کولنگ, اے سی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا, اور وہ ہوتا کیا کہ پانی 1-1.5 گھنٹے میں ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسے آٹومیٹک بال لگا کے تو اس کی آٹومیٹک کر دیتے ہیں کہ جی جیسے پانی کم ہو وہ بھر جائے ایسے ہی. اور وہ اکثر لوگوں نے وہ انہوں نے کر دیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہی کر دیا ہوتا ہے. تو اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو آپ کا پانی کولر میں بھرا ہوگا, جیسے ہی آپ اسے آن کریں گے, نہ بھی آن کریں, تو آپ دیکھیں وہاں سے کتنا بڑا سورس جو ہے. یہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ ہمارا ایک ہاسپٹل تھا, اس میں سارے بچے بیمار ہو رہے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہ صفائی کا خیال, پیچھے نہیں کولر پڑا ہوا تھا اور اسی سے وہ مطلب مچھر جو تھا وہ آتا رہتا تھا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ سارے اپنے گھروں میں دیکھیں کولر کی فوری طور پہ صفائی ہاں کیجیے. کولرز کو فوری طور پہ انہیں خالی کریں اور اس کو واش کر کے سائڈ پہ رکھیں. پانی کی جو سورسز ہیں وہ کم سے کم کریں. گملوں کا تو بات ہی ڈیفینیٹلی ہے, گملے ہیں, کیاریاں ہیں جہاں پانی, یہ ضروری نہیں کہ پانی کھڑا ہو, نمی کے ساتھ ہی اس کا لنک ہے. جہاں پانی تھوڑا زیادہ, اور یہ تو ایسا مرض ہے, یہ مچھر ہے جو صاف پانی میں بھی ہو جاتا ہے. جی 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 بیسیکلی تو یہ ہم جو پانی گھروں کا پانی ہے وہ سارا صاف ہی ہے, کلین واٹر ہے نا. جی, جتنا بھی آپ کے گملوں میں, جس طرح آپ نے وہ بیل لگائی ہوتی ہے, وہ بڑی خوبصورت سی, جو گملوں گھروں کے اندر جو ایک واٹر بیل ہے جو پانی میں لگاتے ہیں, اور بڑا اس کے اندر پانی کی بوٹل, تو پانی کو کور رکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح, اگر آپ نے باتھ روم میں ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے کہ جی پانی ٹینکی میں ختم ہو جائے گا تو ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم یوز کریں گے. اگر آپ اسے لگاتار اوپن رکھتے ہیں تو پانی کو کور کرنا ہے. اگر آپ کے لیے پانی یوزفل ہے اس کو کور کریں, اور اس کے علاوہ اس کی جو سٹوریج ہے اس کا دھیان رکھیں, اس کو مطلب اوپن نہیں ہونا چاہیے. جس طرح وہ گاڑیاں دھوتے ہیں, باقی چیزیں ہیں, سائڈوں میں پانی کھڑا رہتا ہے, تو وہ ایک پانی کے اوپر ہی ظاہر ہے کافی سارا کام ہوا, اور اس سے ایک حد تک ہم نے اسے کنٹرول بھی کیا. جی, نو ڈاؤٹ.
تو پھر اس کا ایفرٹس جو ہے ظاہر لگاتار ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر تو صاحب یہ ہو گیا، اس میں ایک تو یہ احتیاطی تدابیر ہو ہے کہ جی آپ نے مچھر کی افزائش جو ہے اس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کس حد تک کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ آپ نے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی شام کے وقت زیادہ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، پھر یہ اس مچھر کی جو فلائٹ ہے وہ کہتے ہیں 2.5 ساڑھے 3 فٹ تک ہوتی ہے، امبلائکس کہتے ہیں، امبلائکس سے نیچے تقریباً اتنا فاصلہ ہے. صحیح. تو اب لان میں بیٹھنا وہ بند کر دیں، ضرور بیٹھیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کہ جی ایک تو آپ نے ساکس پہنی ہو، اچھا صحیح، آپ نے شارٹس نہ پہنے ہو، ٹھیک، آپ نے پورے کپڑے پہنے ہو، آپ نے بازو جو ہیں وہ پورے فل سلیو پہنے ہو، تو پھر چانسز کافی کم ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو لوگ واک کرتے ہیں، آپ کو جو صبح کے ٹائم واک کر رہے ہیں یا شام کے ٹائم اکثر مغرب سے پہلے یا بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ان دنوں میں اوائڈ کرنا چاہیے؟ نہیں واک کریں کہ واک دیکھیں مچھر نے ڈیفینیٹلی اسکن کو کرنا ہٹ. تو آپ نے جاگر پہنے ہوئے، آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہیں، آپ نے پورے اپنے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، تو مچھر کو بڑا مشکل ہوگا کہ اندر گھس کے اور اٹیک کرے. ان دنوں میں اگر آپ واک کرتے ہیں یا پارک جاتے ہیں یا اگر آپ لان میں بیٹھتے ہیں اپنے گھروں میں، تو پھر آپ کو ساکس پہنے ہونے چاہیے، آپ کو اپنی مطلب باڈی کور ہونی چاہیے. ٹھیک، جس طرح اب ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ڈینگی کے ساتھ ہی وہ جو ماسکیٹو ریپیلنٹ دوائیاں ہیں ان کا بڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے اینٹی ماسکیٹو کوئی چیز وہ لگائیں، وہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ایک ایفرٹ ہے نا، پریکاشن ہے، احتیاطی تدابیر، پریکاشنز ہے نا، جتنی مرضی کر لیں. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے کیجول، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے لوگ ساکس کی کوئی نہیں دیتے امپورٹنس، نہیں صحیح کہہ رہے کیجول ہیں، شوز ہم پہنتے ہیں، بالکل نہیں اتنا. اور آپ یقین کریں گے وہ بڑا میجر سورس آف انفیکشن ہے کہ اگر وہ نیچے پاؤں کے اوپر پتہ بھی نہیں لگتا کہ مچھر کاٹ رہا ہے نہیں کاٹ رہا. آپ نے ٹیبل کی جس طرح آپ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ اب ایک ڈائس ہے جس کے نیچے اب جگہ ہے، تو اب اگر ساکس نہ پہنی اور اگر وہاں کہیں سے آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ. اچھا اس کی نشانی کیا ہے، کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈینگی، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب چل اویئرنیس بھی آ گئی، اللہ کا یہ شکر ہے کہ کافی لوگ اب جو ہے وہ سمجھدار ہو گئے اس حوالے سے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ یہ نا کہ ہر سال آپ کو ریپیٹ کرنا. ایک تو یہ جس طرح سمپٹمز، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح دوسرے انفیکشنز ہیں، وائرل انفیکشنز ہیں، اسی طرح انفیکشن تو ہے. اور یہ نہیں کہ آج آپ کو مچھر کاٹا تو شام کو آپ کو بخار ہو جائے گا. ٹھیک، اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے 3 to 5 days 6 days 7-8 days تک چلتا ہے، کہ مطلب مچھر نے کاٹا، اس کے بعد باڈی کے اندر اس کے جو جراثیم ہے اس نے وائرس نے گرو کیا، بڑا، پھر اس نے باڈیز کو افیکٹ کیا. مینلی اس کی جو علامات ہیں وہ سٹارٹ ود فیور، اور بے شمار جیسا آپ نے کہا کہ مجھے بھی ہوا ہے، جی جی، ایسے جسم ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے مطلب بہت زیادہ آپ نے کام ٹانگوں میں بڑا درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے، آپ کی نیند اور نہیں پوری رپورٹس میں ہوئی. شروع میں آتا بھی نہیں ہے، آئی تھنک کہ شروع میں نہیں پتہ چلتا، جو پلیٹلیٹس اور وہ ہوتے ہیں وہ کم ایک دم ہی پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اسٹارٹس ود فیور، صحیح، ہائی گریڈ فیور، جوائنٹ پینس، ہر جگہ پہ پین ہے نا، نوزیا، دل خراب ہونا، بھوک کا کم لگنا، یہ ساری چیزیں. اب پیشنٹ کا فیور 3-4 دنوں میں سیٹل ہو جاتا ہے، 5 دنوں میں پیناڈول لی آپ نے نہ بھی لی وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اب بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یس، نہیں ٹھیک بھی ہوتے ویکنیس ہیں. بہت ایک گروپ ہے جو کہ بہتر ہو جائے گا، لیکن ایک گروپ جو ہے جس میں کمپلیکیشن کے چانسز ہیں یا جس میں اس وقت پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوتی ہیں، اس وقت باڈی کا رسپانس، اگر امیونٹی کم ہے، باقی چیزیں بہتر نہیں ہیں، کمزور ہے، کوئی کوموربیڈیٹیز ہیں، جس طرح ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، جس طرح انہیں کوئی اور بیماریاں ہیں، ظاہر ایک بیماری پہلے ہے کسی کو اور اس کے ساتھ ایک اور بیماری لگ گئی تو پرابلم ظاہر ہے بڑھ جاتا ہے. اولڈ ایج ہے، فرائبل ہیں، بچے ہیں، تو ان میں کیا ہوگا جب پلیٹلیٹس کم ہوتی ہیں اور پھر اس کی کمپلیکیشن. بچے جلدی ریکور کر جاتے ہیں، بچوں میں ریزسٹنس ذرا بہتر ہوتی ہے. اولڈ ایج از آلسو ویری امپورٹنٹ. بچے اور اولڈ ایج کو ریلیٹیولی تو ہم فرائبل ہی کہتے ہیں نا کہ جی ان میں چانسز جو ہیں وہ ریزرو کم ہوتا ہے نا، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک باڈی کے اندر ایک ریزرو ہے وہ کم جلدی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح تھک جاتے ہیں جلدی.
تو وہ ایک ایریا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ان کو ٹو اسٹارٹ ود جو ہیں ان کو جب اب کمپلیکیشن سٹارٹ ہوں, اب دیکھتے ہیں پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں, جو کہ ایک نارمل لیول آف پلیٹلیٹس ہے 150 to 450. تو وہ اور پلیٹلیٹس ہر جتنے بھی سیلز ہیں نا ہر وائرل انفیکشن میں کم ہوتے ہیں. صحیح. WBC سے زیادہ ہوتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن. وائٹ سیلز. جی بیکٹیریل انفیکشن. جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں ان میں جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو ہر وائرل انفیکشن کا جو ہے وہ سیکوینس تقریباً ایک جیسا ہی ہے. لیکن اس میں کیونکہ جب کمپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہیں, جب پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں, جب اسے ہم ہیموریجک فیور کا نام دیتے ہیں, جب کیا ہو گیا, اور بخار جب جسم کے اوپر وہ ریش بننا شروع ہو جاتی ہے, ریڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب ہوتے ہیں ڈینگی تو اس کے بعد ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لوگ اب ریکور ہوتے ہوتے سم ٹائم 1-2 مہینے لگ جاتے ہیں. جی 6 to 8 weeks کا ٹائم ہے جب پیشنٹ جو ہے اس کا ریکوری فیز سٹارٹ ہوتا ہے اور فیور ٹھیک ہو جاتا ہے, پلیٹلیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن وہ واقعی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو فلوئڈ زیادہ لینا چاہیے, فریش چیزیں زیادہ لینی چاہیے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تازہ کوئی کبھی وہ پپیتے کی بات آ گئی, کبھی باقی چیزوں کی بات آ گئی, پتوں کی بھی بات آتی ہے پپیتے. بالکل, وہ اس کے سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ استعمال کرنے چاہیے. وہ جو وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جب بندے کا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. صحیح. لیکن میٹر اس کے وٹامن سی, فریش سبزیاں, فریش پھل جو ریلیٹیولی جو اویلیبل ہوں ان کے لینے سے ظاہر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ جو ہیں جیسے لائک اولڈ ایج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کی ایج زیادہ, اچھا جس کو پچھلے سال ہوا ہوتا ہے دوبارہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں؟ جی نہیں, دوبارہ ہونے کے چانسز وہی ہیں. اب مچھر کے بغیر نہیں ہونا. اب اس مچھر کی نا 3-4 سیرو ٹائپس ہیں. ایک مچھر نے ایڈیز ایجپٹائی جس طرح کہتے ہیں نا, جی ایڈیز, ٹائیگر ماسکیٹو, اس کے اوپر ہوتی ہیں اسٹرائیشنز ہوتی ہیں. اور اب ایک سے آپ کو انفیکشن ہوگی تو اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز باڈی میں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب دوبارہ اگر آپ کو اسی نے کاٹا, اسی خاندان والے نے کاٹا, تو پھر چانسز ہونے کے کم ہیں آپ کو. لیکن اب اس کے کچھ ملٹیپل 4 سیرو ٹائپس ہیں, زیادہ بھی ہیں, اس میں میوٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ری انفیکشن جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے میں پھر اسی پر بات پر آتا ہوں کہ روکنے کے حوالے سے ہمیں اگر جو ہیں لوگ کیا استعمال کریں, کیونکہ اب یہ ایک تو سیزن آ گیا, بارش ابھی لاہور میں آپ کے سامنے تھوڑی آدھا 1 گھنٹہ ہوئی ہے, اب پانی بھی کھڑا ہو گیا, مکمل لوگوں نے نہیں نکال سکتے, کچھ نکال لیتے ہیں, کچھ ڈینگی پیدا ہوتا ہے. تو کس طریقے سے کیا استعمال کریں؟ جیسے وٹامن سی کی ابھی آپ بات کرتے, کون سے فروٹس ہم استعمال کریں تاکہ لوگ جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سے گھروں میں, کیونکہ سر یہ تو انفارچونیٹلی یہ بیماری, یہ وائرس تو ہے یہاں پہ, یہ پکا ہے, یہ پکا ہے. تو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں لوگ, میں ان دیکھنے والوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ آج سے اپنے گھروں میں کیا چیزیں جو ہے وہ, کیونکہ جن لوگوں کو پہلے ہوا ہے اس حوالے سے آج سے کوئی فروٹ کون سا شروع کر دیں, لیکوڈ کون سا شروع کر دیں, وٹامن سی وہ اس طرح کی جو ایک جس طرح ہم دوائی شروع کرا دیتے ہیں جی کہ جی یہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو مائٹی کا شروع کرا دیتے ہیں. ایک تو ری انفیکشن اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بری ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلدی ہیبٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز کے لیے ہی اچھی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, جس طرح معمولی سی ورزش اور باقی چیزیں, خوراک, ٹھیک ہے, پھل آپ جس حد تک آپ لے سکتے ہیں, جس حد تک آپ پرچیز کر سکتے ہیں. کون سا پھل سر؟ پھل کوئی بھی ہو, سیب, سارے پھل جو ہیں, تازہ پھل جو ہیں وہ سارے بڑے اچھے ہیں. مطلب وٹامن سی کی جو سبزیوں میں جو آپ کا پیاز ہے, ٹماٹر ہے, دیٹ از ویری گڈ. ٹھیک, مطلب اس میں جو ہے بڑا ہائی ڈوز وٹامن سی ہے, اور بڑا ریلیٹیولی جتنا مرضی ہو جائے اویلیبل ہے ہر ایک کو, کسی حد تک اویلیبل ہوتا ہے. باقی آپ کے پھل ہیں, سیب ٹھیک ہے تھوڑا سا کبھی ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن کیلا از ویری گڈ. ٹھیک ہے, کیلے میں 100 نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ تو ہیں ہی ہیں, صحیح, لیکن اٹ کنٹینز 100 نیوٹریئنٹس. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہ ایک ریسرچ کی انہوں نے کی, کہ انہوں نے 2 گروپ بنائے. آدھے گروپ کے بچوں کو انہوں نے یہ بنانا دیے, آدھے گروپ کو نہیں دیے.
ان کا پہلے انہوں نے ایک ٹیسٹ لیا, جی جی بالکل, 6 مہینے بعد پھر انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا, تو آئی کیو لیول جو تھا نا وہ 20 to 30% جو تھا جنہوں نے ان بچوں میں جو لیا تھا زیادہ تھا. صحیح. تو اس لیے قدرت کا نظام ہے, کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں, لیکن وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ خوراک پانی زیادہ کی ہے, پانی بڑا کم پیتے ہیں لوگ, یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک, پانی بڑا کم پیتے ہیں. پانی کم پینے کی وجہ سے دے اسٹارٹیڈ کانسٹیپیشن, دے اسٹارٹیڈ ملٹیپل پرابلمس. سر منیمم کتنا پینا چاہیے؟ 2 لیٹر 1.5 لیٹر کہتے ہیں ویسے. اب دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, 12 گلاس رفلی دیٹ کمز 3 لیٹرز. ٹھیک, ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم پانی پینے سے ریلیٹیولی, دل کے امراض ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, کچھ کڈنی کے امراض ہیں, وہ اور بات ہے, لیکن یہ پانی زیادہ پینے سے آپ کافی سارے امراض سے بچ سکتے ہیں. صحیح. اور خاص طور پہ جو کامن مذہب ہے جسے باہر بندہ ایک کہتا ہے کہ جی کانسٹیپیشن ہے, وہ دیٹ از آل نتھنگ, کہ وہ فلوئڈز جسم میں کم ہوتے ہیں, ایک باڈی کا رسپانس نہیں آتا. اور وہ بچوں کے لیے کتنا پانی ہونا چاہیے, یا بچوں کو شیکس پلائیں؟ بچوں کو بھی پانی فریش جوسی تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس, آپ نے اس پھل کے چھلکوں کو بھی جا کے کاٹنا ہے اور نکالنا ہے اور اس کو بھی ویسٹ کرنا ہے, تو وہ جو فائبر ہے نا جی, وہ بڑی اچھی چیز ہے. آپ کے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کیلے کا جو چھلکا ہوتا ہے, وہ اس کا جو سیب کا جو چھلکا ہوتا ہے, اس کا جو انر پارٹ ہے, دیٹ از ہیز گاٹ اے موسٹ نیوٹریٹیو ویلیوز. صحیح. ہم وہ کاٹ کے اس کے ساتھ کافی سارا سیب بھی کاٹ کے تو ویسٹ کر دیتے ہیں. صحیح. تو اچھی طرح دھویا ہو تاکہ اس کے اوپر اسپریز اور باقی چیزوں کے افیکٹ جو ہیں وہ کم ہوں. اور یا جس طرح ظاہر ہے کافی سارے پھل جو ہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, کافی دور سے آنا ہوتا ہے. صحیح. ان کو پرزرویٹیوز لگاتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, ان کو اچھی طرح واش ضرور کریں. اور جس آڑو ہے از ویری گڈ. آڑو بڑا اچھا, خاص طور پہ ڈائبیٹکس کے لیے یا جس طرح کے مریضوں کے لیے بھی اس کا. پپیتا بڑا اچھا ہے بذات خود, بڑا اچھا ہے. صحیح. اور باقی کیلا ہے, آم اب ختم ہو رہا ہے, لیکن میسج کیا دیں گے سر آج کا؟ میسج بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی ہیلدی ہیبٹس کو اختیار کریں. جی سر. نا, سمپل چیزیں پہنیں. اور ڈینگی کے حوالے سے بچوں کو خاص طور پہ میں کہوں گا, انہوں نے ایوننگ گیمز ہوتی ہیں, ہمیں یاد ہے ہمارے اسکولوں میں ہوا کرتی تھیں, تو ساکس ضرور پہنیں, اور فل سلیو کپڑے جو ہیں وہ ڈینگی کے حوالے سے, ہاں جی, وہ پہنیں تاکہ میکسیمم آپ کو اس کا ٹائم سے یہ جو کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم جو جی شام کو جو ہے وہ انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے اور ایک وہی بات ہے کہ وہ اس کی فلائٹ اونچی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 3rd فلور پہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی لان کی کیاریوں سے آپ کو ڈینگی ہو جائے گا. ہاں, اگر آپ سپوز کوئی اوپر آپ نے واٹر سورس ہے اور وہاں کوئی نہ کوئی وہ اس کے لارواز آ گئے ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے, لیکن جتنا اوپر جاتے جائیں گے چانسز اس کے ریلیٹیولی جو کم ہوتے جائیں گے. یہاں میں ہیلتھ کے حوالے سے ایک اور میسیج دیتا جاؤں گا, بڑا ضروری ہے, جو کہ میں ہر پروگرام میں, ہر لیکچر میں, ہر کلاس میں اسٹوڈنٹس کو, میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں. ایک تو یہ کہ پانی سے ڈرتے ہیں. پانی سے ہمارے لوگ پانی سے ڈرتے ہیں. صحیح. دیکھیں پانی تو زندگی ہے, کیسے مطلب ڈرتے ہیں؟ میں کوئی سرجن ہوں تو زخم ہو جائے گا نا تھوڑا سا, تو اب ہر جگہ پہ پانی ڈالیں گے, زخم کو دھونے سے پہلے زخم کو نہیں واش کریں گے. یعنی یہ بڑا اب مجھے اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے میری سرجری کی ہے تو میں نہانا چاہتا ہوں, تو آپ یقین کریں کہ 6 گھنٹے بعد بھی اگر یا 1 دن بعد بھی وہ کہے کہ جی میں نہانا چاہتا ہوں, تو میں اسے کہوں گا یار آپ نہا لیں, کہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں. میں کہ ٹانکے لگ گئے ہیں, 24 آورس کے بعد ٹانکوں پہ آپ جو مرضی